سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو کہ یار غار ہیں، قرآن نے جس پر یہ گواہی دی ثانی اثنین کی۔ ابو بکر صدیق اگر میں کہوں کہ خلیفہ بلا فصل تو بے جا نہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کہ جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اقتداء میں نماز پڑھی 17 نمازیں، کہ مرو ابا بکر یصلی بالناس، کہ کہو امر دو حکم کرو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات تھے۔ یہ ابو بکر کا درجہ ہے۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی، جو 22 جمادی الثانی گزری، یہ وصال ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اگر میں کہوں ختم نبوت کا علمدار تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوشی کے بعد جب مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے فاسق مکار نے سر بلند کیا، سینگیں اٹھائی اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو سب سے پہلے اگر ختم نبوت پہ کسی نے کام کیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کا علم بلند کیا منکرین زکوٰۃ کے لیے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باشعور اور غیرت مند صحابی آئے حضرت ابوبکر کے پاس، اے ابا بکر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ بھاگ جائیں۔ یہاں سے ابوبکر جواب دیتے ہیں، اے عمر یہ تیری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اگر کوئی مجھے رسی بھی بطور زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ یہ وہ ابوبکر ہے، ابو بکر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، ابو بکر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ابو بکر جن کو یہ شرف حاصل ہوا جب وہ حیات تھے، ان کے حیات کے وقت لگ بھگ 3 پیڑیاں اس کی مشرف بالاسلام ہوئی۔ اس کے والد کا نام ابو قحافہ جو بعد میں اسلام قبول کیا جنہوں نے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین میں، حضرت اسماء، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ 3 پیڑیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس کے ٹائم پہ ہی مشرف بالاسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ لٹا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ کر لے آپ ہجرت، تو ہجرت کے وقت یہ طے ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمراہ سفر ہوں گے اور وہ چلیں گے مدینہ منورہ کی جانب، اور ساتھ میں ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر جو کہ اس وقت رئیس تھے مکہ میں، اور کتاب والوں نے، صاحب علم نے کہا ملک التجار، یعنی تجار میں اگر سب سے رئیس انسان مانا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس نے گھر سے سارا مال جمع کیا اور لایا بارگاہ رسالت میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میرا سارا مال جو میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہوں، چلے رخت سفر باندھتے ہیں اور مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ سارا مال، غصہ آیا ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، غصہ آیا، بولا بچوں کے لیے تو کچھ چھوڑ دو، گھر میں کچھ مال تو چھوڑ دے، پیچھے ان کے لیے تو کچھ رہے، کچھ کھائے کچھ پیے۔ صدیق نے کچھ مال نہیں چھوڑا۔ جب جنگ موتا کا وقت آیا حضرت عمر نے یہ چاہا آج تو میں پچھاڑ دوں گا حضرت ابوبکر کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ رئیس تھے، مال بہت زیادہ تھا ان کے پاس۔ تو نے کہا آج وہ وقت ہے کہ میں کیا کر لوں گا، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑ دوں گا کہ یہ ہمیشہ آگے رہتے تھے، سبقت آج میں لے جاؤں گا اعمال میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا بھی مال تھا گھر میں اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا۔ جب دیکھا ڈھیر کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا ڈھیر بہت زیادہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا ڈھیر حضرت ابوبکر سے زیادہ ہے،
حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہے، آج تو سبقت لے گیا ابو بکر سے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو کیسے اشعار میں پرویا کہ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، حضرت صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں سب لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پورا گھر خالی کر دیا، جھاڑو مار دی گھر میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مال جمع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے بھی بے ساختہ نکلا ہوگا، ہائے ابو بکر تجھ سے سبقت نہیں لے سکتا، اعمال میں تو بہت آگے۔ حضرت عمر نے آدھا مال پیش کیا، حضرت ابوبکر سارا مال چھوڑ کے، سارا مال اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ کیا چھوڑا اپنے گھر میں؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ میں نے اپنے گھر میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، ختم نبوت کے پہلے علمبردار،